رات کی شفٹ میں ڈنکن ڈونٹس میں کام کرنا مجھے ہمیشہ سے پسند تھا۔ 42 سال کی عمر میں رات کا سکون بہت خاص محسوس ہوتا تھا، جب دن کا ہنگامہ ختم ہو جاتا تھا اور پھر ہر طرف خاموشی چھا جاتی تھی۔ مگر کبھی کبھار جب کوئی عجیب گاہک اچانک آ جاتا تو میری سکون کی فضا بکھر جاتی اور مجھے کافی غصہ آتا۔ ایک رات میں دکان بند کرنے والا تھا جب اچانک دروازے پر لگی گھنٹی بجی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک دبلے پتلے لمبے عجیب سے کپڑے پہنے ایک آدمی دکان میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے اس کے کمزور جسم پر لٹک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی کی جھلک تھی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور مسکرا کر بولا، میں کیا لوں؟ اس کا سوال مجھے اتنا بے وقوفانہ لگا کہ میں نے جھٹ سے جواب دیا، اپنے آپ سے فیصلہ کر لو، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ اس نے پلک جھپکائی اور پھر بولا، ایک کافی اور سادہ ڈونٹ دے دو۔ میں نے اس کا آرڈر تیار کیا مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے کافی اور ڈونٹ کاؤنٹر پر رکھے تو وہ خاموشی سے انہیں اٹھا کر بیٹھنے چلا گیا۔ جیسے ہی میں مڑا، اچانک پیچھے سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی فرش پر ہاتھوں پیروں کے بل بیٹھا تھا اور پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، اس نے چیخ کر کہا اور اپنی جیب سے ایک چھری نکالی۔ خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور دکان کے پیچھے دروازے سے بھاگ نکلا۔ جب میں اپنی گاڑی تک پہنچا اور دروازہ لاک کیا تو وہ آدمی چھری سے کھڑکی پر مارنے لگا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، وہ چلاتا رہا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے جب میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی میں پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر 911 پر کال کی اور مدد طلب کی۔ پولیس جلدی پہنچ گئی اور جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ آدمی ہتھکڑیوں میں جکڑا جا چکا تھا مگر اب بھی بڑبڑا رہا تھا، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پولیس کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ اس کا نام اینڈریو تھا اور اس کی ذہنی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے ماضی میں ایک حادثہ ہوا تھا جب اس کے چھوٹے بھائی کو ایک گاڑی نے کچل دیا تھا اور اس کے بعد وہ اس واقعے کے صدمے میں مبتلا تھا۔ ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے مگر اس کے پاس ایک پرانا ڈنکن ڈونٹ کا ریسٹورنٹ تھا جو تقریباً 10 سال پہلے ہم نئے گھر میں منتقل ہوئے مگر اس کے پاس ایک پرانا ڈنکن ڈونٹس کا ریسٹورنٹ تھا جو تقریباً 10 سال پہلے جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ ایک دن ہمارے دروازے پر ایک ڈونٹ کا ڈبہ پڑا ہوا ملا جس پر کوئی نام یا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسے پھینک دیا مگر اگلے دن بھی ایک نیا ڈبہ ملا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمیں جان بوجھ کر یہ ڈونٹ بھیج رہا ہے۔ میرے ساتھ عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کو کھڑکیوں پر دستک سنائی دیتی تھی اور گھر کے اندر قدموں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ ایک دن میری بیوی لیزا نے وہ ڈونٹ کھا لیا اور اسی رات سے اس کے رویے میں عجیب تبدیلی آ گئی۔ وہ راتوں کو جاگتی رہتی اور ایک دن میں نے اسے چاقو کے ساتھ کھڑا پایا۔ یہ کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ لیزا آہستہ آہستہ اس پرانے ڈنکن ڈونٹ کی طرف چلنے لگی اور اندر جا کر ایک گھنٹی بجانے لگی۔ وہ گھنٹی شاید اس پرانے ریسٹورنٹ کا حصہ تھی۔ اس کے بعد لیزا کو ایک دماغی اسپتال میں داخل کر دیا گیا اور وہ 2 سال سے ہوش میں نہیں آئی۔ ایک رات ڈنکن ڈونٹس میں کام کرتے ہوئے ایک عجیب عورت آئی۔ وہ بڑی عجیب لگ رہی تھی اور کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک سیاست دان کو قتل کر دیا ہے۔ میں حیرت سے ساخت ہو گیا۔ پھر اس نے کہا وہ ایک غیر انسانی مخلوق ہے اور اس کا مقصد ہماری دنیا میں کچھ اہم لوگوں کو روکنا ہے۔ اس عورت نے میرے سامنے کچھ راز کھولے اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ جب میں نے اس کا چھوڑا ہوا ٹوکرا دیکھا تو اس میں کچھ عجیب انڈے تھے جو روشنی سے چمک رہے تھے۔